علی ممتاز صاحب میں سوچ رہا تھا یہ گھروں میں چلو میاں بیوی کے تو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں، ہاں جی بالکل کوئی بات نہیں ایسی ہو جاتی ہیں، گھراں چ مسئلے ہو جاندے ہاں مگر یہ دفتروں میں محلوں میں دوستی یاری میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیوں لڑتے ہیں اور پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول کیوں دے دیتے ہیں اور یہاں تک کہ دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں وہ لڑائیاں چھوٹی چھوٹی بات معمولی سی ہوتی ہے، بہت ہی معمولی سی، مطلب ایسے فضول ہی جہالت ہی اسے کہہ سکتے ہیں، ہاں جی بالکل اس کی وجہ سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ وہ کیا شعر ہے، قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں، جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے فضول سی انا بنا کے ہم نا جی جھگڑا شروع کرتے ہیں ہاں جی اور ستیہ ناس کر لیتے ہیں اپنے آپ کا، اپنی زندگی کا، اپنی فیملی کی زندگی کا۔ یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق آپ حیران ہوں گے سن کے، جی جی پاکستان کی 116 جیلوں میں صرف 65,000 قیدی رکھنے کی گنجائش ہے، اچھا لیکن حالت یہ ہے کہ صرف پنجاب کی جیلوں میں 65,000 سے زائد قیدی ہیں۔ اب یہ قیدی جو ہیں یہ صرف ایک تو اپنے گھر پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں بلکہ مصیبت بنے ہوئے ہیں، اچھا دوسرا حکومتی خزانے پہ بوجھ ہیں۔ ہاں جی وہ اس رپورٹ کے مطابق پنجاب کی جیلوں میں روزانہ 860 روپے فی قیدی خرچہ ہوتا ہے، اچھا یعنی اس کے روٹی پانی چائے بجلی رہائش اور سیکورٹی کے اخراجات اگر آپ اکٹھے کریں پر پرسن لگائیں جی جی تو 860 روپے ایک بندے پہ روزانہ لگتے ہیں، جو کہ ایک غریب آدمی کی دیہڑی کے برابر ہے۔ یہ بالکل صحیح مطلب اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستانی جیلوں میں قید ہیں، ٹوٹل 1 لاکھ سے زیادہ لوگ، پھر 23,000 پاکستانی دوسرے ملکوں کی جیلوں میں بند ہیں۔ اور دیکھو نا کہ اگر آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے یا درگزر کرنے والی طبیعت سے کسی بات کو آپ نبیڑنے کی کوشش کریں تو وہ نبٹ سکتی ہے۔ صحیح بات ہے سر جیل تک پہنچ جانا یہ تو سراسر اپنے آپ سے بھی زیادتی ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ کبھی حالانکہ جیلوں میں اس وقت بہت اچھے انتظام انہوں نے کر دیے ہیں، باہر بیٹھنے کے لیے ملاقاتیوں کے جگہیں بن گئی ہیں، کنٹینیں بن گئی ہیں، سارا کچھ ہے، ٹیلی فون بھی میرا خیال شاید، اور نہیں جی اس کے باوجود غوری صاحب ادھر بے شک 5 سٹار ہوٹل بنا دیں آپ باہر رہنے کے لیے، جو لوگ اندر ہیں جیل کے اور آپ کے بچے، آپ کی بیگمات، آپ کی بہنیں مائیں، وہ بیچاری ادھر ملنے کے لیے جو آتی ہیں، ہاں جی خجل ہونا ہی ہے بس، اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کسی طرح بھی سکون نہیں۔ جیل جیل ہی ہوتی ہے جی، ہاں جی جیل جیل ہی ہوتا آپ کہہ نہیں سکتے آلو گوبھی پکا لیں، ہائے 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 جو پکنا وہی کھانا ہے۔ وہی کھانا ہے۔ تے لڑائی ہوئی کس گل تو جی، ਇਹਦਾ ਗੇਂਦ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾਲੀ 'ਚ ਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ پਈਆਂ جی تے لڑائی شروع ہو گئی۔ 100% یہ زلفی ٹھیک کہہ رہا ہے، بے شک خود بھی یہ چھٹ جتنا ہی ہے مگر بات اس نے عقل کی ہے۔ آپ دیکھیں نا جی کہ اگر ایک بندے کا خرچہ آپ 860 روپے لگا رہے ہیں پنجاب کی جیل میں، 65,000 کا سالانہ خرچ نکال کر دیکھیں، یہی خرچہ اگر ان قیدیوں کے بچوں کی تعلیم اور صحت پر خرچ کیا جائے، ان کی بہتری کے لیے خرچ کیا جائے، اسی طرح پھر سندھ میں 22,000 سے زیادہ قیدی ہیں، وہاں پہ 880 روپے فی قیدی یومیہ خرچہ ہے۔ اچھا خیبر پختونخوا میں 13,000 قیدی ہیں جی اور ہر قیدی پر روزانہ 1,400 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اچھا بلوچستان میں 3,000 قیدی ہیں اور فی قیدی سب سے زیادہ یعنی یومیہ 1,560 روپے خرچہ ہے ایک قیدی کو۔ اچھا ایک قیدی کے زیادہ اخراجات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سہولتیں زیادہ ہیں، بلکہ ایریے کے حساب سے اور سیکورٹی کے حساب سے بلوچستان کے قیدیوں پر زیادہ خرچہ نکلتا ہے۔ اچھا اصل بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جی کہ کچھ کیس تو واقعی سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں، دشمنیاں، بدلے یا سنگین جرائم وغیرہ، لیکن زیادہ تر کیسز کے پیچھے اکثر کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جیسی یہ زلفی نے بتایا ہے، اس نے مجھے کورا تھا اور پھر میں نے گالی دے دی، پھر لڑائی ود گئی اور بات قتل تک پہنچ گئی۔
या सिर पाड़ दिया या पर्चा करा दिया, हाय हाय। फिर उसने मेरा हक मारा था, उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की, उसने हमारे छत के ऊपर से आके कोई अपना गेंद क्यों उठाया था। हाय। ये इसी तरह की चीजें हैं, ज्यादातर इसी तरह की चीजें, छोटी छोटी, हाँ जी। या छोटे मोटे एक्सीडेंट के बाद लड़ाई हो गई, हाँ गलती किसकी थी उस पे लड़ाई हो गई। भाई एक्सीडेंट में मामूली सा नुकसान हुआ होता है, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। लड़ाई में तो दोनों के खिलाफ पुलिस ठोक के पर्चा दे देती है, सही। और पता चलता है जी कि इशारे दी लाइट जी टुटी सी ना जी, वो 5-6 हज़ार दी पैनी सी, हुण जमानत 50,000 दी हुई है जी, और हले भी केस चल रहे हैं। अच्छा, इस तरह की जो छोटी छोटी अना की वजह से लड़ाइयां झगड़े हैं, हाँ जी सर। वो अगर सिर्फ ये देख लेना या उनको फिल्म बकायदा रोज दिखाई जाए हाँ कि अब आपके मुलाकाती, आपके घर वाले जो आते हैं यहाँ मुलाकात मुलाकात के करने, लिए, हाँ जी। कैसे खवातीन और बच्चे और वालिदैन खार हो रहे होते हैं, हाँ जी। तो इनकी तबीयत सेट हो जाए। हाँ जी सर, बिल्कुल। एक अमेरिकी राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर थे डॉक्टर डेविड जोसेफ, जी जी। उन्होंने कहा था कि इंसान झगड़े से पहले अगर एक बार अपने आप से सिर्फ ये पूछ ले कि वो झगड़ा किस बात से कर रहा है, हाँ तो 95% वजूहात ऐसी ही होंगी कि दुनिया के आधे झगड़े तनाजे बनने से पहले ही खत्म हो जाए, वाह वाह वाह। वाह। क्योंकि 99% झगड़ों की वजह मामूली और गैर अहम होती है। हाँ जी हाँ जी। तो अगर सोच लें झगड़ा करने से पहले कि पहले, मैं किस बात से झगड़ने लगा हूं, हाँ तो आप नहीं झगड़ेंगे। ये बात करने का ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि गुज़श्ता एक हफ्ते में 3 खबरें सिर्फ इसी मामले में आ चुकी हैं अच्छा। कि खाना मिलने में ताखीर पर भाई ने बहन को, शौहर ने बीवी को कत्ल कर दी। अब देखें ना जरा कि यार ये क्या उल्लुओं वाली बात कर रहे हो, ये क्या जानवरों वाला तरीका है। बिल्कुल सर। जानवरों वाला, इंसान का तो ये मेरा ख्याल है शेवा ही नहीं है नहीं है, हाँ जी। कि खाना लेट मिलने पर या जरा ताखीर हो जाए खाने में तो आप बहन को कत्ल कर दो या बीवी को कत्ल कर दो। तौबा तौबा। ये तो जानवर ऐसे करते हाँ हैं। जी। अब देखो ये जो बंदा चंद मिनट रोटी का इंतजार नहीं कर सकता, वो फिर सारी जिंदगी बैठ के जेल की रोटी खाता है। हाय 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 हाय। हाय। मैंने देखा एक दफा तंदूर पर 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे अच्छा। और शदीद गुस्से में हाँ हाँ। एक दूसरे को धमकियां दे रहे, ओ। और काफी सारे लोग उन्हें देख रहे हैं। एक बुजुर्ग ने पूछा कि यार हुआ क्या है, हाँ तो पता चला जी कि दोनों तंदूर पे मुलाजिम हैं। एक जुल्फी जैसा था बारीक सा, अच्छा दूसरा थोड़ा सा तगड़ा था थैले जैसा। अच्छा। वो जो रोटी निकालने वाली सीख नहीं होती, हाँ जी हाँ जी। वो जुल्फी जैसा जो बारीक था वो मोटू से दिखा के कह रहा ए तेरी तस्वीर में हाथ च फड़ी। हाँ। इस बात पे झगड़ा शुरू हो गया, क्या? लड़ाई हो गई शुरू, हला हुई, बाजार दे लोग वेख रहे ने हाय हाय। ते गल की हुई है, भाजी उन्हें मैनू सीख के है। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ, सीख के आ तो तू ਕਿਹੜਾ सीख ਮੰਨ ਗਿਆ ਐਡਾ ਤੂੰ ਮਜਮਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਜੀ ਕਿ मैं सीख हाँ। अच्छा, दूसरी तरफ तालीम देखी जाए तो जो अदारे